آج کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بات آ گئی نا, آپ اپنے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ, رشتے پیچھے پیچھے بھاگیں گے آپ کے. صحابہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ میں عورت بیوہ ہو رہی ہے, طلاق یافتہ ہو رہی ہے, اس کی ویلیو گرتی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے نا, ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رشتوں کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا, سب کے نکاح ہو گئے. ان میں ایک حضرت اسما تھی. حضرت ابو بکر نے بھی ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت علی نے بھی پیغام بھیجا. انہوں نے حضرت علی کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ بھئی یہ عمر میں کیا ہے, کم ہے. بیوہ عورت کو وہ رشتے ٹھکرا رہی ہیں, صرف حضرت عمر کی عمر کی کمی, حضرت علی نے پیغام بھیجا, انہوں نے رشتہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا, ابو بکر کا انتقال ہو گیا, دوسری دفعہ بیوہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا. اور بھی کئی پیغام آئے, انہوں نے کہا حضرت علی کے رشتے کو ترجیح دے دی. ہمیں صحابہ کے دور میں ملتا ہے ایک عورت 4 دفعہ بیوہ ہوتی ہے, 4تھی دفعہ شادی کرنے میں بھی اس کی کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس کو نبی سے آ کے دعا نہیں کروانی پڑی کہ میرے رشتے کے لیے دعا کریں. میں نے بہت تلاش کیا ذخیرہ حدیث میں, کوئی ایک صحابی نبی کے پاس آئے ہو کہ یا رسول اللہ بچی کے رشتے کے لیے دعا فرما دیں, کوئی اچھا رشتہ مل جائے. عبد الفتاح ابو غدہ عرب کے ایک بڑے عالم تھے, بیت المکرم میں ایک دفعہ آئے, ان سے کے پاس ایک پرچی آئی کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے, رشتے کے لیے دعا کریں. وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یار بچی کے رشتے کے لیے تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں کہ کوئی پریشان ہوتا ہے, کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے نا, وہاں 4 شادیوں کا رواج تھا, اب تو وہاں بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بچے کے رشتے کے لیے کیا پر, یہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تمہاری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بیٹوں کے رشتوں کے لیے پرچیاں آتی ہیں کہ بیٹے جوان ہو گئے, رشتے کے لیے دعا فرما دو. تو یہ کلچر ہے جو ہم سوسائٹی میں لانا چاہ رہے ہیں. اب میں وزیر اعظم ہوتا تو ڈنڈے مار کے آپ کی 2 شادیاں کرا دیتا. اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو میں ڈنڈے تو چلا نہیں سکتا میرے بھائی. میں آپ کو زبان سے اہمیت بتا سکتا ہوں, ترغیب دے سکتا ہوں کہ آپ کرو, یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. اور اس میں جو مشکلات آئیں ان کو اللہ کی خاطر برداشت کرو. زنا میں کوئی مشکلات نہیں آتی, وہ حرام ہے. ادھر منہ کالا کیا, ادھر پتلی گلی سے نکل گئے. گندے کاموں میں کچھ نہیں ہوتا. حلال میں اللہ نے ٹینشنیں بھی رکھی ہیں, لیکن یہ ٹینشنیں عارضی ہیں. دائمی خوشیاں حلال میں. زانی کے منہ پہ بھی پھٹکار اور بڑھاپا بھی برباد ہوتا ہے. شادی شدہ آدمی کا بڑھاپے میں عیش کرتا ہے وہ. ایک صاحب نے مجھے کہا یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی تھی, کتنے ٹینشنیں اٹھائیں کہ سوتیلے بچوں نے, پہلی بیوی کے بچوں نے دوسرے بچے کو کنویں میں ڈال دیا. یہ ٹینشنیں تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے کہا اتنی ٹینشنیں تھیں, لیکن اگر یعقوب علیہ السلام آپ کا مشورہ سن کے دوسری شادی نہ کرتے تو ان کو یوسف نہ ملتے اور قرآن میں ان کا قصہ نہ ہوتا. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں, لیکن فائدے کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. برکتیں بڑھاپے میں مزے کرو گے میرے بھائی. سمجھتا ہے اولاد ہوگی, بہویں ہول سیل کے حساب سے, بیٹے ہول سیل کے حساب سے, ہر چیز ہول سیل. گھر میں ٹماٹر ہول سیل کے حساب سے آئے گا, گھر میں انڈے ہول سیل کے حساب سے آئیں گے, گھر میں گوشت ہول سیل کے حساب سے. اور اللہ برکت بھی دیتا ہے کیونکہ آپ نکاح اللہ کے حکم پہ کر رہے ہو. تو حدیث میں آتا ہے جو نکاح کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لی ہے. تو جب اللہ بھی آپ کو ترغیب دے رہا ہے, سوسائٹی کی ضرورت بھی ہے, اور آپ جو انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو صبح شام, کھائے جا رہے ہو, جس کی وجہ سے ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ پٹا کے ہلاک ہو جاؤ گے آپ, تو بہتر نہیں ہے کہ یار اس کو کہیں تمیز کی جگہ پہ فٹ کر دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سوسائٹی کا بھی ایک اس بیوی کا تھوڑا سا نقصان ہے جو سوکن کو برداشت نہیں کر رہی, تو اس کو تھوڑا سا نقصان ہے, وقتی ہے وہ بھی. حقیقت میں اس کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ مرد کی جب 2 بیویاں ہوتی ہیں تو پھر اس میں پہلی بیوی میں کوئی عیب بھی ہونا تو اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. پھر وہ کمپرومائز کرتا ہے, یار تم کھانا نہیں پکاتی, بھاڑ میں جائے یار, تم بس سکون سے بیٹھی رہو, لڑو نہیں بس. اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے میری بیویاں لڑے نہیں بس, کپڑے نہ دھو یار, ایسی کی چائے نہ بناؤ, میں خود بنا لوں گا, اور کپڑے بھی نہ دھو یار, کھانا بھی نہ پکاؤ, میں ہوٹل سے کھا لوں گا, لڑو نہیں خدا کے لیے. ابھی تو مرد کی اتنی خواہشات ہیں بھائی, کپڑے بھی تم استری کرو, دھو بھی تم, میری اماں کا بھی تم خیال کرو, میری ابا کا بھی تم خیال کرو, اور میں گھر میں آؤں تو مسکرا کے بات بھی کرو. ایک طویل فہرست ہے, تمیز سے بات بھی کرو, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو. عورت کہتی عورت بھی لفٹ نہیں کراتی,
جائے گا کہاں یہ لے دے کے میرے پاس ہی آئے گا نا, میں تمیز سے بات کروں تو بھی ادھر ہی آنا ہے, تمیز سے بات نہیں کروں تو بھی. تو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. عورت کو بھی شوہر کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا آپشن بھی ہے, وہ بھی ٹوٹ کے محبت. جب آپشن ہوتے ہیں تو ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, ورنہ محبت گئی تھوڑے دنوں میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تیل لینے تو نہیں میں بھیج رہا, مولوی صاحب نے بھیجا, لیکن میں مثال بتا رہا ہوں. تو بہت فائدے ہیں اس کے, بہت زیادہ فائدے ہیں.